اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مقتدر علماء کرام سے، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کی جو ہماری معزز شخصیت ہے، بہت خوبصورت انداز کے مالک اور بہت خوبصورت انداز رکھنے والے اور بہت اچھی شخصیت، میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر طریقت پیر عبد القادر شاہ شیرازی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین دربارہ عالیہ غوثیہ امیریہ شیرازیہ، الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ حضرت، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہم انشاءاللہ حضرت سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم ہر نماز میں یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کہاں جاتا ہے؟ راستے تو بہت سے ہیں، جب بندہ کہیں نکلتا ہے تو اس کو راستے بہت نظر آتے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو سیدھے راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ کا اس پر کرم ہو جاتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم جانیں گے حضرت سے۔ انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ سلام کے بعد، قبل اس کے کہ میں آج کے موضوع کی مناسبت سے اس سوال کا جواب عرض کروں، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، محترم حافظ حامد رضا صاحب، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبتوں کے ساتھ اس فقیر کو یہاں پروگرام میں مدعو فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ ثنا خوانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل آپ کے شامل حال تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ تو بطور میزبان بھی ماشاءاللہ آپ کی صلاحیتیں دیکھنے کو اس پروگرام کے ذریعے مل رہی ہیں۔ اللہ کریم نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آپ کے ساتھ وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بندہ ناچیز کو آپ کی دعوت پر یہاں مدعو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین متین کی جو خدمت کا جذبہ اس پروگرام کے ذریعے اشاعت دین کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سوال کی طرف اگر میں آؤں تو آج کا موضوع صراط مستقیم ہے، اور آپ نے جیسے صراط مستقیم کے حوالے سے سوال کیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو ویسے تو یہ جواب بڑا تفصیلی اور بڑا ایک وقت طلب جواب ہے اس کا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ صراط مستقیم کو مختصر پیرائے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جب اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور صفت رحیم کو بیان کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مالک یوم الدین ہونے کا اظہار کر لیتے ہیں، پھر اس کی مدد بھی طلب کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک دعا سکھائی گئی، اور وہ دعا کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب اس میں جو لفظ قابل غور ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا، یعنی راہ راست، سیدھی راہ، سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟
یہ تو اگلا موضوع ہے کہ وہ راستہ کس کا ہے، کون سا ہے، کن کا ہے، لیکن صراط مستقیم پر ہی تھوڑا سا رک کے ہم دیکھیں تو اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ایک تفسیر جس کا حوالہ اور وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے کہ ہر انسان، ہر بندہ راہ راست پر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اور جب وہ اس راہ راست پہ ہوتا ہے اور کسی جگہ پہنچتا ہے تو وہ کسی درجے پر پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی اس راہ راست پر کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے طلب راہ راست مزید ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ کسی مرتبہ کمال کو پہنچتا ہے تو چونکہ قانون قدرت ہے کہ ہر کمال کی چیز کے اوپر بالا بھی کوئی کمال کی چیز ہے، جب اس درجے پہ پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے اوپر بھی کوئی درجہ ہے، تو پھر وہ نیچے درجے والا اس راہ راست کے درجے پر پہنچ کے پھر دعا کرتا ہے کہ میں اس درجے تک کیسے پہنچوں۔ تو یہ اس درجے تک پہنچنے کا جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کسی انسان کو راہ راست کی کچھ جو ہے وہ حقانیت ہے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے طلب راہ راست ہے، اسے صراط مستقیم کی اس دعا کی پھر بھی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے کہ جیسے کوئی طے کے مراحل طے کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے علائق نفسانیہ سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی تاکہ اسے عبادت کا مزید قرب ملے۔ اور اچھا حضرت، معذرت کے ساتھ میں چاہوں گا جو آپ نے الفاظ یوز کیا ہے علائق نفسانیہ، یہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جی، علائق نفسانیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ شہوات، وہ نفسانی خواہشات جو اس کی طلب صادق ہونے اور عبادت کی جو روح اور عبادت کا سرور محسوس ہونے میں آڑے آنے والی چیزیں ہیں، وہ بنیادی طور پہ نفسانی خواہشات، نفس پرستی، ہوس پرستی، شہوت پرستی، ان تمام چیزوں کو سے کنارہ کرنا اور اس کے لیے صراط مستقیم کی طلب کرنا، تو یہ جو ہے وہ صراط مستقیم کے لیے مزید طلب راہ راست ضروری۔ جیسے استقامت کی بات ہے، چونکہ صراط مستقیم میں استقامت کی بات ہے، تین چیزیں ہیں استقامت کی: استقامت احوال، استقامت افعال اور استقامت افعال، اقوال، احوال، یہ تین استقامت کی درجے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ایک درجہ ملے تو اسے ایک تو مل گیا، لیکن اب بھی وہ ہر سہ میں سے کسی ایک کے ملنے پر پھر بھی دو میں طلب راہ راست کا محتاج رہے گا۔ اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ حضرت، کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی مختصر سی تشریح حضرت نے کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، یقیناً جو صراط مستقیم کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو وہ انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انعام یافتہ لوگوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جی ماشاءاللہ صاحب، بہت پیارا سوال ہے یہ بھی، اور یہ اس سے ربط کے ساتھ ہی سوال ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم کو اگر مزید اور سمجھ لیں گے تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ صراط مستقیم جو دو لفظ ہوتے ہیں، ان دو لفظوں کے درمیان جو نشان ہوتا ہے وہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ ایک بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ جس طرح سے ان دونوں لفظوں کے درمیان یہ مختصر سی جگہ ہے، یہ نشان جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، تو یا اللہ میں اتنا ناتواں اور کمزور اور ضعیف بندہ ہوں کہ اتنے لمبے عمل اور اتنی طویل راہ کی مسافت میں طے نہیں کر سکتا، اس لیے یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ چونکہ وہ صراط مستقیم مختصر راستہ ہے، اس کی دعا کرتا ہے، لیکن اب جب وہ یہ دعا کر لیتا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا تو ہے، لیکن صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو پھر جواب ارشاد ہوا کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آیت کے آگے اس آیت کا حصہ پڑھ لیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ پتہ چلا کہ صراط مستقیم کا راستہ ان کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔
اب پھر سوال پیدا ہوا، چونکہ یہاں انعمت علیہم فرما دیا، عام ذکر کر دیا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. اب اس کی اگر تعریف میں اور ڈیفینیشن میں جائیں تو اللہ کا انعام تو سب پر ہے، وہ مومن ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ملحد ہو، اللہ تو انعام ہر ایک پر فرما رہا ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں پر بھی انعام فرما رہا ہے. لیکن حافظ صاحب یہاں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ جو کافروں پر اور بے ایمانوں پر انعام فرما رہا ہے یہ دراصل نعمت نہیں ہے، بلکہ یہ تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ نے فرمایا نا زمین پر چرنے والے جو چوپائے ہیں ان کا ان کے رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ تو اپنی جو رب العالمینی ہے اس کا سلسلہ، وگرنہ ان لوگوں کے لیے یہ احسان نہیں ہے، ان کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہے. تو وہ خصوصیت کے ساتھ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی منعم علیہم لوگ کون سے ہیں؟ تو پارہ نمبر 5 سورہ نساء اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. حضرت آپ نے کتنی خوبصورت بات کو کہاں سے لا کر کتنے خوبصورت احسن انداز میں آپ نے اس چیز کو اجاگر کیا. سبحان اللہ. پلیز جاری رکھیے گا حضرت. تو یہ اس آیت کریمہ کا جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ نے منعم علیہم جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں وہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. کن کے ساتھ؟ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. اب وہ منعم علیہم لوگ کون سے؟ فرمایا ان کی 4 کیٹیگریاں ہیں. وہ 4 درجات، 4 جماعتیں ہیں. پہلی جماعت من النبیین، انبیاء کرام کی جماعت. دوسری جماعت صدیقین کی جماعت. تیسری جماعت شہداء کی جماعت. چوتھی جماعت صالحین کی جماعت. فرمایا پتہ وحسن اولئک رفیق، اور یہ کیا ہی اچھے دوست ہیں. پتہ چلا کہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور وہ منعم علیہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. اب یہاں پر بھی حافظ صاحب ہمیں ایک مزید بات اس میں شامل کرنی ہے تاکہ اس موضوع کا مزید ربط اور گہرا ہو جائے، اور وہ کیا ہے کہ الرفیق و ثم الطریق، جو ایک مثال ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو پہلے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر طلب رائے حق کی جستجو ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم کے اندر اب طلب رفیق راہ کی بات کی گئی ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اور پھر یہی وجہ ہے کہ یہ رفاقت لازم ہے. عام مومنین کے لیے صلحاء کی رفاقت لازم ہے، اور صلحاء کے لیے شہداء کی رفاقت لازم ہے، اور شہداء کے لیے صحابہ کی رفاقت لازم ہے، اور صحابہ کے لیے انبیاء کرام کی رفاقت لازم ہے. جو اصل راہ ہے وہ عالم غیب سے اللہ نے انبیاء کرام کو بتلائی. انبیاء کرام نے صدیقین کو بتائی، صدیقین نے شہداء کو بتائی، شہداء نے صالحین کو بتائی. تو یہ منعم علیہ لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو منعم علیہ لوگ ہیں، انعام یافتہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. اچھا حضرت، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ارشاد فرمایا جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ساتھیوں میں سے اللہ رب العزت ان پر انعام فرماتا ہے. اب ایک عام انسان ہے جو اس راستے پر چلنے کی تو کوشش کرتا ہے لیکن پہنچ نہیں پاتا. عام انسان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ بھی انعامی یافتہ لوگوں میں شمار کیا جائے؟ ماشاءاللہ، یہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس کے لیے بھی اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ وہ کیسے ہدایت یافتہ، انعام یافتہ بندوں میں شمار ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جو طریقہ ہمیں بتلایا گیا کہ یہ منعم علیہم لوگ جو ہیں، یعنی نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی پیروی جب کی جائے گی، جن کی زندگیوں کو جب عملی نمونہ اپنے لیے بنایا جائے گا، جن کے اسوہ حسنہ کی جب پیروی کی جائے گی، اور اتباع کا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، یعنی جب ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا جیسا انہوں نے کہا ہے، اور یقیناً انہوں نے وہی کچھ کہا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو جب ان کے کہے ہوئے پر ان کی زندگیوں کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں گے ہم،
تو پھر ایک عام بندہ جب اس راستے میں قدم رکھے گا تو وہ بھی انعام یافتہ بندوں کی لسٹ میں شامل ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے، ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کیا جائے، کیونکہ صلحاء کی زندگیاں، شہداء کی زندگیاں، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں، یہ تمام انبیاء کرام اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس رنگ میں رنگی ہوئی ہیں۔ اور ایک ولی کامل جو ظاہر ہے صحابہ کرام کا دور نہیں رہا، جو ظاہری حیات مبارکہ تھی سرکار علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد، پھر صحابہ کرام، پھر شہداء کا سلسلہ خصوصی تو چلا، پھر عمومی بھی تا قیامت چلنا ہے، لیکن پھر ان شہداء میں ہی اولیاء کاملین بھی ہیں، اور پھر اولیاء کاملین صلحاء کے مختلف درجات ہیں، لیکن ان کی زندگیاں کیا ہیں؟ دراصل ان کی زندگیوں میں سارا فیض قرآن و سنت کا ہے، شریعت مصطفیٰ کا ہے، فیضان مصطفیٰ کا ہے، اور آسان الفاظ میں کہہ لیں تو یہ اس راستے پر چل رہے ہیں جو صراط مستقیم ہے۔ اب جیسے بندہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، پتہ ہے کہ انہیں راستہ پتہ ہے، فلاں جگہ پہنچنا ہے، تو بندہ کہتا ہے آپ آگے آگے چلیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے اس جگہ تک پہنچیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ جس راستے پر جا رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، تو ہم جب ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو پھر ہم بھی اسی منزل پر پہنچیں گے۔ جس نے ان کا دامن تھام لیا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، جیسے موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد ہم نظر دوہراتے ہیں، ہر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، عبادات بھی کر رہا ہے، اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں۔ وہ ایک روزوں کو ہم محدود کر دیتے رمضان تک، بہت سے لوگ، بہت سی عوام الناس ہماری ایسی ہے، لیکن دور حاضر میں ہم کیسے ایک مجھ جیسے ایک عام بندہ کیسے اندازہ لگا سکتا ہے، کیسے یقین کر سکتا ہے کہ یہ لوگ سچ پر ہیں اور یہ حق پر ہیں؟ ارشاد فرمائیے گا۔ جی ماشاءاللہ، دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا روشن بیان موجود، اور سرکار علیہ السلام کی یہ شریعت، یہ دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اللہ نے نعمت کو تمام فرما دیا۔ تو کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کا بیان نہ ہو، وہ ایمانیات سے ہو، اعتقادات سے ہو، یا معاملات سے ہو، جو بھی اٹھائیں ہم گوشہ، اس میں ہمارے لیے ہدایات موجود۔ سوال آپ کا بڑا دلچسپ ہے کہ اس وقت ہر کوئی یہ کہتا ہے میں صراط مستقیم پر ہوں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ ایک بندے کو کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، یا کون ہے جس کی پیروی کر کے صراط مستقیم پر پہچان کے ساتھ چلا جائے؟ تو اس کے لیے صراط مستقیم کی ایک اور تعریف میں آپ کے سامنے رکھ کے اس جواب کو مکمل کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا، اور یہ بڑا یقین جانیے کہ اتنا پیارا جواب ہے صراط مستقیم کا، اور اسی میں اس بات کا جواب ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ صراط مستقیم دراصل اسلام ہے، بے شک۔ پھر فرمایا صراط مستقیم دراصل قرآن ہے، اللہ اکبر۔ پھر ایک اور تفسیر میں فرمایا صراط مستقیم دراصل سنت مصطفیٰ ہے بے شک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صراط مستقیم خلق نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صراط مستقیم اصحاب رسول کی ذات ہے، سبحان اللہ، صراط مستقیم اہل بیت رسول کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ صراط مستقیم کے بارے میں جب یہ ساری ذکر فرما دیا تو اس کے بعد ایک نتیجہ نکلا، اور وہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ صراط مستقیم تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا ہے، اور اس صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے یہ قرآن، یہ سنت، اہل بیت رسول، اصحاب رسول، یہ وہ ہستیاں ہیں جو صراط مستقیم خود کہلاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہیں کہا گیا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کہلاتے ہیں، یہ صراط واہ جی مستقیم، واہ۔ ان کا نام یہ صراط مستقیم کون ہے؟ اہل بیت رسول ہیں۔ صراط مستقیم کون ہے؟ اصحاب رسول ہیں۔ پتہ چلا کہ اگر دیکھا جائے تو اصحاب رسول، اہل بیت رسول، قرآن، سنت، یہ تمام کے تمام صراط مستقیم ہیں، اور ان سبھی کے دامن کو تھامنا صراط مستقیم ہے، اور جو ان سبھی کے دامن کو تھام کے بغیر افراط و تفرید کے چلے تو وہی سواد اعظم پر ہے، اور وہی صراط مستقیم پر۔ سبحان اللہ۔ اور جو ان کا دامن چھوڑ لے تو وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ وہ اس طرح ہے جیسے کہ وہ جماعت سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ ٹرین چل رہی ہے، ٹرین سے اتر گئے، چلتی ٹرین سے اتر گئے، پھر بچنا ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ اچھا حضرت، جیسے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے کچھ تقاضے ہیں، کوئی حدود ہے، کوئی اس کی بھی کوئی حدود ہے یا ان لمیٹڈ؟ دیکھیں، صراط مستقیم پر چلنے کی حدود، قیود، سب سے پہلی بات صراط مستقیم اسلام ہے۔ اسلام جو ہمارا دین ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اسلام تنگ
نظر ہے جی بالکل یا اسلام تنگ نظری کا درس دیتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں. اور آزاد خیال یا روشن خیال ہونے کے بعد لا کے اسلام کے بارے میں یہ ثابت کیا جاتا ہے تو صراط مستقیم کی حدود و قیود اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. شریعت نے ہر چیز کا ایک دائرہ کھینچ دیا، شادی سے لے کے غمی تک، خوشی ہو، پیدائش ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہو، حتیٰ کہ موت ہو، قبر میں جانے کے بعد تک ہر چیز کو وضع کیا. معاملات ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، حقوق و فرائض ہو، تجارت ہو، ہر چیز بتائی. تو جب یہ ساری چیزیں شریعت نے وضع کر دیں تو پتہ چلا کہ صراط مستقیم کی حدود و قیود کیا ہے. صراط مستقیم ایک راستہ بتاتا ہے، اور وہ حدود و قیود کیا بتاتا ہے کہ صراط مستقیم تمہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے درس دیا ہے بس اس درس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس پیغام کو مضبوطی سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پہ بھی عمل کرو، مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي کو بھی سمجھو، اور أَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی اس کو بھی سمجھو. اور جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان پر عمل کرتے چلے جائیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائیوں سے بچتے چلے جائیں. جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے رک جائیں، یہ صراط مستقیم ہے. جن پر چلنے کا حکم دیا ان پر چلیں، یہ صراط مستقیم. اچھا حضرت بہت شکریہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا. لیکن میں چاہوں گا حضرت یہ آخری سوال مختصر سے الفاظ، جو صراط مستقیم پر نہیں چلتے ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا حکم ہے؟ جو چلتے ہیں ان کا تو آپ نے ارشاد فرما دیا، لیکن جو نہیں چلتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں جو صراط مستقیم پر نہیں چلتے، اگر ہم یہاں غور کریں، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اس کے آگے ہی فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ اسی دعا کا تسلسل چل رہا ہے افسر. پہلے دعا ہے چلا ان کا راستہ جن پر انعام ہوا، جن پر انعام ہوا، اور آگے فرمایا دعا میں مانگا جا رہا ہے کہ یا اللہ ان کا راستہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. اور جو گمراہ ہوئے، پتہ چلا کہ جو صراط مستقیم سے ہٹ کے اور کٹ کے چلتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. پتہ چلا جو صراط مستقیم کو چھوڑ کے چلتے ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. تو یہ صراط مستقیم سے کھٹ کے اور ہٹ کے چلنے والوں کا بیان ہے. اور وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، دوسرے مقام پہ فرمایا جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، پھر وہ کوئی مددگار نہیں پائے گا، کوئی ہدایت دینے والا نہیں پائے گا. اللہ اکبر. ناظرین اکرام، آپ نے سنا کہ جو اللہ والوں کے رستے پر چلتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ سیدھے رستے پر ہے. جو اللہ والوں کے رستے پر نہیں چلتا وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے اللہ والوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں. جتنا مضبوطی سے اللہ والوں کا دامن پکڑیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے گا. حضرت میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا دوبارہ سے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، قیمتی وقت نکال کے تشریف لائے. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے. حضرت اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، آپ ہمیں اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسپیشلی اپنے رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.